الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورۃ المنافقون تک پڑھا تھا، الحمدللہ 28ویں پارہ ہیں۔ آج ہم سورۃ التغابن سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مسبحات میں سے ہے، یعنی اس کا آغاز بھی سبح یسبح کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام شکر بھی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں سے مومن بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو بمقصد پیدا کیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، اور تمہاری کیا خوبصورت صورتیں بنائی، بہترین صورتیں بنائی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو، سینوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَقَالُوا أَبَّشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، پس انہوں نے انکار کیا اور رخ پھیر لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ نے بے نیازی کی۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سمجھ لیا ان لوگوں نے جن نے کفر کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ قل بلا وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو بھی تم نے کیا ہے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اب پہلے ایمان باللہ کا تذکر آیا، اس کے بعد ایمان بالرسالت کا ذکر آیا، اور پھر ایک آیت کے اندر ایمان بالآخرت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اب ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کے دن جمع فرمائے گا۔ ذالک یوم التغابن، وہی ہے جو ہار جیت کا دن ہے۔ تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، اصل فیصلے کا دن، ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، ویعمل صالحا، اس نے اچھا عمل کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت شاندار کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ انسان پر اگر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے آیا کرتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَيَهْدِي قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے استقامت کی دولت سے نواز دیتا ہے، اور اس مصیبت میں سے، اس آزمائش میں سے گزرنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جب تم پہ مشکل آئے، مصیبت آئے، تو شیطان تمہیں یہی کہے گا کہ اس مصیبت اور مشکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اس شیطانی راستے کی پیروی کرو جس کی طرف وہ تمہیں توجہ دلا رہا ہے۔ لیکن اس مصیبت اور آزمائش میں بھی اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہرگز مت چھوڑنا، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کر لینا۔ کسی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، تم استقامت اختیار نہیں کر سکے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اب جب آزمائشوں کی بات چل رہی ہے، مصائب کی بات چل رہی ہے جن سے آزمایا جائے گا، تو انہی آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے. اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں ان میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ جاؤ. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، اور تم صرف نظر کرو. وَتَغْفِرُوا، اور بخشتے رہو. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو بیویاں اور اولادیں ہیں، ان کے اندر بہرحال آزمائشیں بھی موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ڈیویٹ کروا بھی سکتی ہیں. بیویوں کی ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی انسان کر سکتا ہے. اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اس کے سامنے یہ راستہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر پڑے، حرام پہ چلنا شروع کر دے. اس لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا بچ کر رہو. اب یہ ایک بڑی، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک آزمائش کا ایک تیکھی تلوار، اور وہ تیکھی تلوار کیا ہے کہ بہرحال اسے اس راستے پہ چلنا بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیویوں اور اولادوں کے جھنجھٹ میں پڑتا ہی نہیں تو بہرحال اس آزمائش سے بچا رہوں گا. اسے اس راستے پر چلنا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے پر نہیں چلتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا اس راستے پر چلنا بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کو پسند فرمایا، لہٰذا اس راستے پہ چلنا بھی ہے، اور اس کے اندر جو آزمائشیں ہوں گی ان سے بچنا بھی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، اور تم صرف نظر کرو. وَتَغْفِرُوا، اور بخشتے رہو. یعنی اگر ان تین الفاظ کا آسان ترجمہ کیا جائے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو. وَتَصْفَحُوا، اور پھر معاف کرو. وَتَغْفِرُوا، اور پھر معاف کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی تو رحم کرنے والا ہے. جن پر اللہ نے تمہیں سپرویژن عطا فرمائی ہے انہیں معاف کرتے رہو، معاف کرتے رہو، معاف کرتے رہو. بار بار معاف کرو، بار بار معاف کرو، بار بار معاف کرو، اس لیے کہ تم بھی اس معافی کے طلبگار ہو اللہ تعالیٰ سے. انما اموالکم واولادکم فتنۃ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور شاندار بدلہ تو اللہ ہی کے پاس. فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہاں یہ نوٹ فرمائیے گا، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے. تو صحابہ پریشان ہوئے، نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم اس قابل کہاں کہ اللہ کا حق ادا کر سکیں. اس پر پھر ان کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو. جہاں تک تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہو، اپنی پوری جان لگا کر، اپنی پوری طاقت لگا کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. ہاں بتقاضۂ بشریت اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو اس پر پھر فوری طور پر معافی مانگ لیا کرو، توبہ کر لیا کرو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیر لانفسکم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے دو طریقے بتا دیے: سننا اور اطاعت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا انکنڈیشنل طور پر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے اور اچھا قرض دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اسے بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بڑا قدردان اور بڑے تحمل والا ہے. یعنی اگر تم قرض سمجھ کر بھی اللہ کو دے دو گے، حالانکہ ہمارے مال میں سارا حق ہی اللہ کا ہے، اصل میں ملکیت حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اسی اعتبار سے کہ میں
انویسٹ کر رہا ہوں اللہ کے پاس، اور مجھے دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ سے وصول کرنا ہے اور قیامت والے دن بھی اس کا اجر اللہ سے پالوں گا. اگر تم اسی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بھی اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور بڑے تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار کر لیا کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی عدت کی مدت کو پورا کیا جائے، اور اس عدت کے دوران جو طلاق یافتہ خاتون ہے بہتر ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں قیام کرے، نہ وہ خود نکلے اور نہ اسے نکالا جائے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی خاتون کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہو تو پھر اسے نکالا جا سکتا ہے. یہ عدت کے شوہر کے گھر میں گزارنے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں تو یہ ہے کہ اگر بیوی سامنے موجود ہو تو شاید اگر ایک طلاق دی اس نے شوہر نے، تو اگر بیوی سامنے موجود ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو اور شوہر جو ہے وہ رجوع کرنے کی طرف آ جائے. تو فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے آئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو معتبر آدمیوں کو ان گواہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو قائم کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی اسے جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، بہت خوبصورت حصہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ وہ شے ہے جس پر اگر انسان کو ایمان ہو جائے، اس کا عقیدہ اس کے مطابق مضبوط ہو جائے تو اس کی زندگی سنور جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے وے آؤٹ کریٹ کر دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد ہم پھنس جائیں گے، بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، یعنی بادی النظر میں یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ بند گلی میں جا رہا ہے، پھنس جائے گا، مشکلات آ جائیں گی، نہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ضرور وے آؤٹ کریٹ کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اس کے رزق میں اللہ کوئی کمی نہیں ہونے دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے، اللہ اپنی قدرت رکھتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یقیناً اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہوں. إِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک کرو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے تک ہے. یعنی طلاق یافتہ خواتین کی عدت ویسے تو 3 ایام ماہواری تک ہے، لیکن اگر وہ خواتین جن کا یہ سلسلہ بھی ہے تو خود ختم نہیں، شروع ہی نہیں ہوا یا ختم ہو چکا ہو، تو ان کے لیے بہرحال یہ کہ 3 قمری مہینے انہوں نے عدت کے گزارنے. واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جنہیں حیض ابھی تک نہیں آیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور فرما دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ اس کے لیے بڑا اجر کر دے گا، اس کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دے گا.
اسکنوہن من حیث سکنتم، عدت کے دوران کا یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، رہائش دو طلاق یافتہ عورتوں کو وہاں جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، می وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تکلیف نہ دو انہیں کہ تم انہیں تنگ کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کا معاوضہ انہیں عطا کیا کرو، یعنی ان کے خرچے کا بندوبست کرو، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم باہمی دشواری محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے، یعنی اگر کوئی معاملہ طے نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ کہ اس کی ایک رضائی ماں اس کا بندوبست کیا جائے اور اس سے دودھ پلوا لیا جائے۔ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی اس بچے کی جو پرورش ہے اس کے لیے اس کے باپ ہی کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسے چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان سے حساب لیا اور سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے عذاب دیا انہیں اور بہت برا عذاب دیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام تو خسارہ ہی تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے بچو، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہو، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ، یہ ایسے رسول ہیں جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات کو، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی اس قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو نکالے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی جانب۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے خوب اسے رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی ان کی مانند پیدا فرما دی، یتنزل الامر بینہن، ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ نے ہر شے کا اپنے علم کے مطابق احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر سورۃ التحریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ تحریم جو ہے یہ آئلی زندگی کے مطابق گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت اہم احکامات لیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہیں اسے جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے۔ یہاں ذرا نوٹ فرما لیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کی طرف جاتے، باری باری تمام ازواج کی طرف جایا کرتے تھے، ان کے لیے وقت مقرر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس بیٹھے اور وقت ختم ہو گیا اور بالکل جانے لگے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس شہد موجود ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے لیے شہد پیش کروں۔ اب یہ شہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تشریف رکھی اور شہد نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی دوسری زوجہ محترمہ کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں کچھ تاخیر سے پہنچے اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اصل میں یہ شہد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زیادہ وقت جو ہے ان زوجہ کے پاس لگا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم ڈفرنس آ گیا۔
دو ازواج مطہرات ایسی تھیں، میں نام لے دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں بڑی سہیلیاں بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں ینگ خواتین تھیں، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے جو والدین تھے، یعنی والد محترم دونوں کے، یہ دونوں بھی آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو چونکہ یہ ہر بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرائیویٹ وقت ہے، تو اس میں یعنی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کھایا۔ ظاہر یہ بڑا آڈ موقع ہے کہ جب بیوی کہے اپنے شوہر سے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو یہ بڑا ہی آڈ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی طہارت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس اعتراض کو بڑا ہی آکورڈ محسوس کیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زوجہ محترمہ کی طرف گئے تو انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے مغافیر کے پھولوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے شہد کھایا تھا وہ مغافیر کے پھولوں کا شہد تھا، تو اس شہد کے اندر شاید کوئی ایسی اسمیل ہوگی جو میرے منہ سے آنا شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اس بات کی کہ آئندہ میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑا شدید معاملہ تھا، اس لیے کہ شہد وہ شے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ النحل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور فیہ شفاء للناس کے الفاظ ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، دنیا کا بہترین مشروب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسم حدیث میں روایت ہو کر امت تک پہنچتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال، تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکارڈ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکارڈ کروانے کا بندوبست کیا صحابہ کے ذریعے سے، اور وہ احادیث اور سنت موجود ہیں۔ اگر یہ عمل بھی ریکارڈ ہو جاتا اور حدیث میں آ جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تھی، تو آپ یقین مانیے کہ یہ ساری کی ساری امت شہد استعمال کرنا چھوڑ دیتی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے اور اپنی خوش طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے اونٹ کا گوشت نہ کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سارے بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہاں بھی شاید معاملہ یہی، اور امت جو ہے وہ اس شہد کی نعمت سے محروم ہو جاتی۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ اسے حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں یہ نوٹ فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس شے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، آپ اپنے حلال کر دیا، آپ اپنے اوپر اسے حرام نہیں کر سکتے۔ حلال شے کو آپ چھوڑ دینا صرف ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر حلال شے ہر بندے نے استعمال بھی کرنی۔ کوئی شخص اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں یہ شے استعمال نہیں کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پوری امت نے ان کی پیروی کرنی، اتباع کرنی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ شے کو خود پر حرام نہ کریے، اور اس سے پیغام امت کو یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ کی حلال کردہ شے کو خود پر حرام نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی حرام کردہ شے کو خود پر حلال کر لینا یہ تو کہیں بڑا جرم ہے۔ حلال کو بلا عذر شرعی چھوڑ دینا صرف اپنی طبیعت کی ناپسندیدگی کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شخص کہ میں فلاں شے نہیں کھاتا، مجھے نہیں پسند، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے اسے حرام کا درجہ تو نہیں دیا، لیکن کسی حرام کردہ شے کو استعمال کرنا اور اسے حلال سمجھنا شروع ہو جانا، یہ اس سے کہیں زیادہ بدترین عمل ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے
طے کر دیا تمہارے لیے کفارہ ادا کرنا تمہاری قسموں کا، یعنی ہم جو قسم کھائی تو اس کا کفارہ ادا کر دیجیے. ہم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں پڑھ لیا تھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوگا. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی. فلما نبات بھی، پھر جب وہ اس کا آگے ذکر کر بیٹھیں، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اس کی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی، اللہ نے اس کو کھول دیا، یعنی وحی کے ذریعے سے. علیہ عرف بعدہ، آپ نے اس میں سے کچھ زیادہ محترمہ کو بتا دیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اس کچھ سے اعراض کیا. اچھا، اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کوئی بات کی، یہ بات راز کی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ یہ بات آگے کسی کو مت بتانا. اب پھر یہ دونوں سہیلیاں ہیں اور بڑی پکی سہیلیاں، اور میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ نے کسی بات کا فری آف کاسٹ اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے، اس کا اعلان کرانا ہے سوشل میڈیا سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، تو کسی خاتون کو جا کر آپ کوئی بات بتائیں اور آپ اسے ساتھ یہ ضرور ٹیگ لگا دیں کہ یہ بات آگے کسی کو نہیں بتانی، پھر آپ اس بات کا پھیلنا دیکھیے. اور وہ یعنی یہ فطرت ہے نا، اصل میں اس کو بری بات نہیں ہے، فطرت ایسی. اور فطرت یہ ہے کہ وہ خاتون بھی جا کر بڑی دیانتداری کے ساتھ آگے جس کو یہ بات بتائے گی اسے یہ بھی بتائے گی کہ یہ کسی اور کو آگے مت بتانا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، انہوں نے آگے اپنی اس سہیلی کے ساتھ جو دوسری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے ساتھ وہ بات شیئر کر لی. اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ یہ بات شیئر ہو گئی ہے، یہ راز کھل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی ان زوجہ محترمہ سے جن کو یہ راز بتایا تھا ان سے کہا کہ تم نے اس کو یہ بات کیوں بتائی؟ تو فوراً کو یہ خیال آیا کہ میں نے جس کے ساتھ شیئرنگ کی ہے نا، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کسی کو مت بتانا، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے شیئر کر لیا یہ بات. اس وقت انہیں یہ بھول گیا یہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بتانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان پر معاملات کھولنے والے ہیں. تو فرمایا فلما نبأہا بہ، تو جب آپ نے اپنی زوجہ سے اس بات کا ذکر کیا، قالت من انبأک ھذا، انہوں نے پوچھا کس نے بتائی آپ کو یہ بات؟ ضرور اسی نے بتائی ہوگی جس کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نبعنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے تو یہ بات بتائی ہے سب جاننے والے اور خوب باخبر رب نے. ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی بیوی ہو، دونوں ان ازواج سے کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیوی ہو، اگر آپ دونوں اللہ سے توبہ کر لیں، یعنی فارملی توبہ کر لیں، فقد صغت قلوبکما، تو آپ دونوں کے دل تو آلریڈی توبہ کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، آپ دونوں کے دل تو نرم ہو ہی چکے ہیں. یہاں صغت کا ترجمہ بعض حضرات نے کر دیا ہے کہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز استعمال کرنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. فقط صغت قلوبکم، آپ کے دل تو آلریڈی نرم ہو ہی چکے ہیں، اب آپ فارملی یعنی زبانی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیجیے، دل تو آپ کے نرم ہو چکے ہیں، مائل ہو چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر بالفرض آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ان کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل علیہ السلام بھی، وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام نیک مومن بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. عَسَىٰ رَبُّهُ، اے ازواج مطہرات ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان طلقکن، اگر وہ آپ سب کو طلاق بھی دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیر منکن، کہ بدل دے ان کے لیے جو ازواج آپ سب سے بہتر ہو. اب یہاں نوٹ فرما لیں، یہ ایک وارننگ ایشو کی گئی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بہتر کوئی بیویاں موجود تھیں، اس لیے کہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی اور نہ ہی ان بیویوں کو دوسری کسی عورتوں سے تبدیل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی سب سے بہترین جو خواتین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اس لیے کہ وہ تبدیلی ہوئی نہیں. صرف یہ کہا جا رہا تھا، یعنی یہ بالکل عام بات، ایک شوہر اگر اپنی بیوی میں کچھ شاید تبدیل کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سمجھاتا ہے پیار سے یا اچھے طریقے سے، اچھے انداز سمجھاتا ہے. اور اگر پھر بھی وہ بیوی ماننے کو تیار نہ اور وہ چاہے کہ ایسی کوالٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ اچھا اب جب میں نے دوسری شادی کرنی ہے نا تو میں تو ان کوالٹیز والی بیوی لے کر آؤں گا.
یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلی بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی، اب وہ کہے گا کہ میں نے اب جو دوسری لانی ہے نا وہ تو زبردست قسم کی کوک لے کر آنی ہے، جو زبردست شیف ہو، جس کو بیسٹ شیف کا ایوارڈ ملا ہو، وہ لے کر آؤں. اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً اس نے ایسی کوئی دوسری بیوی لے کر آنی. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ تم اپنے اندر اچھے کوک والی صفات پیدا کر لو. یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور ان صفات کی حاملہ خواتین جو ہیں ان کو لے آئیں گے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ نہیں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو، اور انہی ازواج کو کہا گیا کہ یہ صفات آپ اپنے اندر اپنا لیں. وہ کون سی صفات ہیں؟ مسلمات، فرما بردار ہوں، مومنات، ایمان والیاں، قانتات، اطاعت کرنے والیاں. یہاں پھر نوٹ فرمائیے گا، مسلمات کا مطلب بھی ہے اطاعت کرنے والیاں، فرما برداری کرنے والی، اور قانتات کا مطلب بھی ہے فرما برداری کرنے والی. تو مسلمات میں جو الفاظ آئے ہیں جو فرما برداری ہے، اس میں فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور قانتات میں جو اطاعت اور فرما برداری ہے وہ ہے شوہر کی. پہلے حقیقی خدا کے اطاعت اور فرما برداری کا حکم ملا ہے، اور اس کے بعد مجازی خدا کی فرما برداری اور تابعداری کا حکم ملا ہے. تائبات، توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات، بندگی کرنے والیاں ہوں. اور یہاں یہ نوٹ فرما لیں کہ اب جو خواتین ایسی ہیں جو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنا چاہیں اور آئیڈیل بیویاں بننا چاہیں، ان کے لیے بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر اپنا لیں. اور یہاں اگلا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، صائحات. اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوگا، آپ کے پاس مصاحف میں موجود ہوگا، روزہ رکھنے والی ہیں. لیکن یہ نوٹ فرمائیں یہاں پہ جو قرآن مجید جو روزے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وہ صوم ہے، اور صوم کے اعتبار سے روزہ رکھنے والی عورت کو ہم کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے مرد کو کہتے ہیں صائمن، روزہ رکھنے والی عورت کو کہتے ہیں صائمتن، اور یہاں اس کی جمع آتی تو آتا صائماتن، روزہ رکھنے والی. یہاں ذکر روزے کا نہیں ہے، یہاں الفاظ آ رہے ہیں صائحات. اور صائحہ عام طور پر اس کا ترجمہ روزہ رکھنے والی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو مادہ ہے اس کا مطلب ہے رک جانا. تو روزے میں چونکہ انسان کھانے سے پینے سے رک جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. صائحاتن کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ رک جانے والیاں. اور یہاں رک جانا کس شے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، اور جہاں ان ازواج مطہرات کے شوہر نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے دنیاوی لذات سے، دنیاوی آسائشوں سے، دنیاوی زینتوں سے، اٹریکشن سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، فل سٹاپ لگا لیا ہے اور کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ شوہر تو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے دنیا کی لذتیں اور اٹریکشنز نہیں چاہیے، اور بیوی اسے پوش کر رہی ہو کہ نہیں مجھے تو اس کی ضرورت ہے، مجھے یہ لا کر دو. ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور. کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رکاوٹ یا مشکل کھڑی نہیں کی. اسی لیے آپ نوٹ فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کبھی واجب ہی نہیں ہوئی. واجب کیوں نہیں ہوئی؟ نصاب ہی نہیں تھا. کبھی اتنا کوئی مال ایسا ہوا ہی نہیں کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی پڑی اور اس پر 1 سال گزر جائے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو پچھلے 3 دن سے میں نے اور میرے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ساتھ خود سے روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نا کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج میں 9 بیویاں موجود ہیں. کسی ایک سے ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی اس نے کوئی کمپلینٹ کی ہو، اس نے کہا ہو کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے معاذ اللہ. وہ تو اپنے بخت پر اپنے نصیب پر ناز کیا کرتی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میسر آ گئی ہے. یہ کتنی بڑی سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. جس کو یہ مل جائے اسے پھر دنیاوی متاع مال و متاع کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے.
دنیاوی اٹریکشن اس کے لیے کیا رہ جاتی ہیں؟ جس کے شوہر رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی، ان کے لیے بس یہی بات. وَأَبْكَارًا، اور کنواریاں بھی ہیں. یعنی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کنواری تھیں، اور باقی امہات المومنین کا معاملہ یہی تھا، شوہر آشنا. اب یہ شوہر آشنا ہونا عام طور پر معاشرے میں یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. کوئی طلاق یافتہ عورت ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، اس سے دوبارہ شادی کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن یہاں نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ تھی جو 2 مرتبہ شوہر آشنا رہی ہیں اس سے پہلے، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عمر میں بھی بڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 40 سال. 15 سال کا فرق ہے، یہ چھوٹا فرق تو نہیں ہے، 15 سال کا فرق. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کروایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہوا نہیں خود بخود، اللہ نے کروایا. اس لیے کہ کبھی آپ نوٹ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس سے قبل 15 سال کا شاد تو ہے نا، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. اس 15 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خیر کا جذبہ تھا، جو نیکی کرنے کا جذبہ تھا، ان 15 سالوں میں وہ نیکی کا جذبہ سیٹسفائی ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنی پوری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دی. اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اسے مکہ میں فلاحی کاموں کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے استعمال کیا ہے. کوئی لیوش لائف سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا ان 15 سالوں میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کس کے پاس آئے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں سارا واقعہ سنا ہے، اور کیا خوبصورت یعنی انداز ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسے انہوں نے دل پہ مرہم رکھا ہے، کیسے تسلی دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یعنی مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مکہ میں فلاحی کام کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے. کتنے خوبصورت انداز میں تسلی دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا انعام تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جہاں حضرت خدیجہ کا یہ معاملہ تھا، وہاں حضرت عائشہ کا بھی یہ معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی بہت بڑا فضل تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عمر زوجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمایا، اور پھر اس زوجہ سے اللہ نے کیا کام لیا ہے. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہترین انداز میں صرف کیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں قیامت تک جاری و ساری رہیں گی، اس لیے کہ دین سیکھا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دین سیکھ کر اس دین کو آگے پہنچایا ہے. اس امت کی خواتین میں سب سے بڑی فقیہہ اور عالمہ خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کوئی شک نہیں، یہ ان کی خدمات ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کام کے لیے پسند فرمایا، کسی کو کسی کام کے لیے پسند فرمایا. بڑا معروف واقعہ ہے، سید طاء شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ جسٹس منیر نے شرارتاً پوچھا، کہا آپ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ظاہر ہے وہ اہل بیت کا سلسلہ وہیں سے چلا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، تو آپ تو حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے ہیں، اہل بیت میں سے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اماں عائشہ سے بڑی محبت ہے، آپ ان کی عزت کا پرچم سر بلند کرتے ہیں. آپ ذرا یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں دونوں کی اپنی اپنی جگہوں پر عظمتیں ہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی ادھر کی چھوڑتا، کوئی ادھر کی چھوڑتا، لگاتا اور کہتا جی حضرت خدیجہ ادھر سے عظیم ہے اور حضرت عائشہ یہاں سے عظیم، اور یوں آ رہا ہے. لیکن میں قربان ہوں شاہ جی کیا خوبصورت جواب دیا ایک جملے میں، اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. فرمایا نوٹ کر لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے والے تھے محمد ابن عبداللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہاں نکاح نبوت سے پہلے ہے، یہاں نکاح نبوت کے بعد ہے. یہ فرق ہوا. تو بہرحال
یعنی اسی طرح پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، بڑی طویل گفتگو ہے. ایک اور سوال اسی شخص نے کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب دونوں بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، دونوں کا مقام بہت اونچا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں تو دوسرے داماد ہیں، دونوں کا بہت اونچا درجہ. لیکن اب کیا فرق بتائی؟ تو شاہ جی نے جواب دیا کہ علی مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگا ہے اللہ سے، اس اعتبار سے ان کا مقام بہت اونچا. تو بہرحال یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے جس کو ہمیں کنفیس کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت دل اور زبردست فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس میں جو وہ حکم دیتا ہے انہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک بدلے میں تم وہی دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے راستے میں بڑی خالص توبہ. یہ خالص توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تفسیر کشاف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ خالص توبہ کی کچھ شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ انسان سے ہو چکا ہے اس پر اسے سچی ندامت ہو، واقعی شرمندگی ہو کہ میں کیسی زندگی میں نے گزار دی، کیا کر بیٹھا ہوں. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جن جن فرائض سے اس نے غفلت برتی ہو ان فرائض کو ادا کیا جائے. تیسری بات یہ کہ جس کسی کا انسانوں میں سے حق مارا ہو، حقوق کی یعنی حق تلفی کی ہو، اس کو اس کا حق بھی ادا کر دیا جائے. چوتھی بات یہ کہ جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اللہ کے بندوں میں سے، ان سے معافی مانگ لی جائے. اور پانچویں بات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آئندہ کے لیے عزم کیا جائے کہ جس پر توبہ کی جاری، جس گناہ پر وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا. ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، اللہ سے یہ وعدہ کیا جائے کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور ایک چھٹی شرط حضرت علی نے بیان فرمائی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت شرط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا جائے کہ جیسے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں نا، اب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسی ذوق و شوق کے ساتھ کروں گا، اپنے آپ کو کھپا دوں گا، لگا دوں گا اللہ کی فرما برداری. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب کہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں جانب. وہ سامنے والا نور تو قلب کا نور ہے جس میں ایمان تھا، اور دائیں جانب نور وہ اعمال ناموں کا نور ہے جو ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہمارا نور پورا فرما دیجئے ہمارے لیے. یعنی اگر کوئی بشری تقاضوں کے مطابق کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یا اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دیجئے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے. یہاں ذرا نوٹ فرمائے گا، تھوڑا سا انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورہ تحریم عائلی زندگی کے مطابق ہے، گھر والوں کی کے ساتھ کیسے تعلقات انسان کے ہونے چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے متعلق. اور درمیان میں بالکل یہ آیت آ گئی ہے جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اور اس جہاد کی آیت کے فوراً بعد پھر خواتین سے کا ذکر آ رہا ہے، ان کے ساتھ کیسے، بیویوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا، اس کا تذکر آ رہا ہے. تو یہ درمیان میں جو ایک آیت آئی ہے نا بالکل جہاد کے حوالے، یہ بالکل آپ اسے ایسا سمجھ لیں کہ ایک انگوٹھی ہو اور اس کے اندر ایک نگینہ فٹ کر دیا گیا، اتنی خوبصورت.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ اس جہاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کس نے بننا ہے؟ بیویوں نے، بچوں نے۔ بچے تو شاید ابھی ناسمجھ ہوں گے، بیویاں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گی۔ لہٰذا جہاد کے راستے میں نکلتے وقت بیویوں کو آپ نے، یعنی پہلے جا رہے ہیں نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بیویوں کی، اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلنے لگے تو وہ بیویاں اور اولادیں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، آپ کو پش کرنے والی ہوں، پل کرنے والی نہ ہوں، ایسی ان کی تربیت کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے گا، وہ جو میں نے سورہ نور میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں کہ ایک یونیورسل اصول ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، والخبیثات للخبیثین، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ لیکن دنیا میں بعض اوقات ہمیں کچھ امبیلنس نظر آتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یونیورسل اصول پورا نہیں ہو رہا، مرد طیب ہے تو عورت خبیث ہے، اور مرد خبیث ہے تو عورت طیب ہے۔ یہ امبیلنس ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا اصول تو کچھ اور تھا، قرآن مجید نے تو سورۃ النور میں کہہ دیا تھا کہ طیب مرد طیب عورتیں اور خبیث مرد خبیث عورتیں، ایسا ایک پیئر بنے گا، لیکن یہاں ایسا پیئر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت صالح ہے، نیک ہے، اور بیوی جو ہے وہ بد کردار ہے، اور اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیوی جو ہے وہ اس راستے پہ چلنے والی بد کردار نہ بھی ہو، چلیں فرض کیجیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس طرح دین سے محبت کرنے والے اور دین پہ چلنے والے نہیں، یہ پیئر ایسا بن نہیں رہا۔ یہ ایکسیپشنز، اور ان ایکسیپشنز کا تذکرہ آیا ہے اب سورۃ تحریم کی آخری آیات میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، کانتا تحت عبدین، وہ دونوں ہمارے ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں، من عبادنا صالحین، جو ہمارے بڑے نیک بندے تھے، نیک بندوں میں شامل تھے، اللہ کے پیغمبر تھے دونوں۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ یہاں یہ نوٹ فرما لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کبھی بد چلن نہیں ہوتی، بد کردار نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ تھا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اس مشن میں، اس راستے میں شریک نہیں، ان کی ہمدردیاں انبیاء علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں بندے ان دونوں عورتوں کے کوئی کام نہیں آئے اللہ کے سامنے، انہیں کوئی ایکسٹرا پروٹوکول نہیں ملا اس بات کا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہا گیا تم دونوں عورتیں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ہی داخل ہو جاؤ، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ اب یہاں نوٹ فرمائیں، پہلا کیس کیا گیا، ایکسیپشنز میں سے کیس نمبر 1 وہ یہ ہے کہ دونوں جو شوہر ہیں بہت نیک ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بیویاں ان کے راستے پر نہیں ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں فرعون کی بیوی کی۔ یہ کیس نمبر 2 ہے۔ یہاں شوہر فرعون ہے، رب ہونے کا دعوے دار ہے، اور چھوٹا موٹا رب بھی نہیں، انا ربکم الاعلی، بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہونے کا دعوے دار ہے، اور بیوی انتہائی نیک اور حضرت آسیہ سلام علیہ۔ اب اگر کوئی ایسا کیس آ جائے کہ بیوی جو ہے وہ بڑی نیک اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بالکل دوسرے راستے پر ہے، اس کے لیے اب کیا راستہ ہے اختیار کرنے کا؟ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجئے جنت میں۔ وہ آئیڈیل ہوم کا تصور دنیا میں تو نہیں حاصل ہو پایا مجھے، دنیا میں تو آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، وہ آئیڈیل ہوم مجھے یہاں نہیں مل سکا، تو یا اللہ وہ ایک آئیڈیل ہوم میرے لیے جنت میں بنا دیجئے۔
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، یہ جو صبر انہوں نے کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فرعون تو جائے گا جہنم میں اور حضرت آسیہ سلام اللہ جائیں گی جنت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آسیہ سلام علیہا کا نکاح طے کر دیا گیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنا بڑا اجر۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک تیسری مثال بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم سلام علیہا کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان کے وجود میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے شامل تھی۔ الحمدللہ یہاں سورہ تحریم مکمل ہوتی ہے، ساتھ ہی ہمارا 28واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الملک آ رہی ہے۔ یہ 30 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے ان 30 آیات کو پڑھ لیا، قرآن مجید میں 30 آیات ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، جس نے سونے سے پہلے ان 30 آیات کو پڑھ لیا، اپنا معمول بنا لیا، قیامت والے دن یہ 30 آیتیں اس شخص کی شفاعت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو آج 27ویں شب ہے، طاق رات ہے، تو ہم اس 27ویں شب میں سورۃ الملک اس امید پر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان 30 آیتوں کو ہمارے لیے بھی شافع بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے بنایا موت اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کہ کون عمل کرنے میں اچھا ہے۔ پورے اس نظام حیات کی جو تخلیق کی گئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ آزمائش۔ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ بس یہ امتحان ہے، پوری زندگی کا نظام امتحان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نہا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور صرف زندگی میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق السبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ پن تمہیں اللہ کی تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، تو پھر دوبارہ لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا تم نے کوئی شگاف دیکھا؟ آسمان میں کوئی سوراخ ہو، کہیں پر کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ پن ہو، کوئی کمی ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ بار بار دوڑاؤ، بار بار لوٹاؤ، بار بار اس کائنات کا مطالعہ کرو، بار بار اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ ہر طرف سے ناکام ہو کر اور تھکی ماندی ہو کر پلٹ آئے گی، تمہیں اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے ان قریبی آسمانوں کو چراغوں سے زینت عطا فرمائی ہے، یعنی یہ ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں مصابیح کہا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بنائی ہے۔ ہم پہلے پڑھا ہے الحمدللہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ یہ یعنی ستارے ہیں، اور جب شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں کی محفلوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر ستارے مارے جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ ہی جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، وہ جہنم پر جو مامور فرشتے ہیں وہ اس گروہ سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی اللہ کا پیغام دینے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ قد جاءنا نذیر،
ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبیوں کو یہ جواب دیا کرتے تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور جہنمی کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے، یعنی پیغمبروں کی دعوت کو اس پہ دھیان دیتے، اس کی اتباع کر لیتے، اطاعت کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ واسروا قولکم، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، او اجہروا بہ، یا اسے بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز، الا یعلم من خلق، کیا وہ جانتا نہیں جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، فامشوا فی مناکبها، تو چلو اس کے کندھوں پر یعنی اس کے راستوں میں چلتے رہو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اامنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، پھر وہ جب اچانک لرز رہی ہو، ام امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ میرا ڈراوا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب دینا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو اپنے اوپر، صافات ويقبضن، وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی وہ پر سمیٹ رہے ہیں، ما يمسكهن الا الرحمن، کوئی نہیں انہیں تھام رہا سوائے رحمان کے۔ انہیں ہواؤں میں چلانے والا کون ہے؟ کون سا انجن لگا ہوا ہے ایک پرندے کے اندر؟ ایک پرندہ ہے۔ جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اعضاء لگا دیے ہیں، اور وہ جو آسمانوں پہ اڑنے والا ہے ان کے اندر بھی وہی سب کچھ موجود ہے۔ کوئی انجن نہیں ہے جو تم اپنے جہازوں میں لگاتے ہو، کوئی فیولنگ نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہواؤں کے اندر تھامے ہوئے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کوئی ایسا ہے اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے تو وہ تمہیں رزق دینے والا ہو۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی، بہت خوبصورت آیت ہے قرآن۔ کیا وہ شخص جو الٹا ہو کر اپنے منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ یعنی ایک وہ انسان جس کی زندگی جانور سے زیادہ کچھ نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی الفاظ ہے نا قرآن کے، تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ کیا زندگی ہے ان کی؟ صبح کو اٹھنا، رزق تلاش کرنے کی کوشش کرنا، کھانا پینا سو جانا، یہی زندگی ہے، یہی جانور کر رہے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما العلم عند اللہ، فرمائیے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اسے قریب دیکھ لیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم مانگا کرتے تھے۔ وہ عذاب آ گیا،
قل ارأیتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور انہیں بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ قل هو الرحمن، فرمائیے وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون موجود ہے۔ قل ارأیتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہری زمین میں اتر جائے، فمن یأتیکم بماء مبین، معین تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ زمین میں پانی نیچے سے نیچے جاتا جائے گا، گہرا ہوتا جائے گا، اور آج ہم اس نشانی کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے یہ پانی جو ہے وہ چھنتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں پانی کی قلت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر سورۃ الملک ختم ہوتی ہے اور پھر سورۃ القلم کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، نون تو حروف مقطعات میں سے، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے جن کا اعتراف تو دشمن بھی کرتے ہیں، ایسا صبر، ایسا تحمل آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، یعنی آپ کا عفو درگزر ایسا ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی آپ دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کی بات ہرگز نہ مانیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کر لیں، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، حمازن، جو بہت زیادہ تانے دینے والا۔ اب یہ ایک خاص کریکٹر کی بات ہو رہی ہے جو ولید بن مغیرہ کا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سودے بازی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا کہ کچھ لوگ اور کچھ دو کی بنیاد پر آپ دین میں کچھ لچک پیدا کر لیں، کچھ لگائی بجائی کر رہا تھا، کچھ لوگوں سے یعنی مل کر ایسی سازشیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمازن، بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، مشائم بنمیم، خوب پھرنے والا اور چغلیاں لگاتا ہوا ہے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، معتد عظیم، زیادتی کرنے والا اور پکا گناہگار ہے، اتلم، سخت مزاج ہے، بعد ذالک زنیم، اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اس کو مال زیادہ دیا گیا، دولت مند آدمی، اور بیٹے بڑے بیٹے بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اس پر وہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، سنسمہ علی الخرطوم، جلدی ہم اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ یہ جو جملہ محاورتاً استعمال کیا تھا نا، ناک رگڑ دینا مٹی میں اور ناک کٹوا دینا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، ہم اس کی ساری عزت کو خاک میں ملا دیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے آزمایا ہے انہیں، یعنی مکہ والوں کو، کما بلونا اصحاب الجنت، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھا لی۔ کچھ ایسے بھائیوں کی داستان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جنہیں ایک بڑا پھلا پھولا ہوا باغ جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھا لی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وہ صبح ہوتے ساتھ ہی اس کا پھل توڑ ڈالیں گے۔
ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ کا لفظ انہوں نے کوئی استعمال نہیں کیا، اپنے اوپر انہوں نے اعتماد کیا کہ بس یہ جو پھل آیا یہ ہماری یعنی محنت تھی اور اس کے بعد یہ پھل آ گیا، اب ہم اسے اتاریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے اس کو منسوب نہیں کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، بس پھر گیا اس پر سے ایک پھرنے والا عذاب تمہارے رب کی جانب سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے راتوں رات بالکل ٹھیک ٹھاک سے سب کچھ، سارے پودے سب کچھ، سب درخت پھل لگا ہوا تھا، اور رات کو سو گئے اور کہنے لگے ہم صبح اٹھ کر یہ اس پھل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح کو باغ کھٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو صبح ہوتا ہی، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، چلو صبح صبح اپنے کھیت پر چلتے ہیں، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ایک دوسرے سے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج ہم نے پھل توڑنے ہیں، آج ہمارا مال ہمیں ملنا ہے، آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین نہ داخل ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سبیرے وہ اپنے ارادے پر چلے بظاہر قدرت رکھتے ہوئے کہ آج ہم کسی کو یعنی مسکین کو باغ میں آنے نہیں دیں گے، کسی غریب آدمی پر ہم کوئی خرچ نہیں کریں گے۔ فلما رعوها، پس جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں شاید، بل نحن محرومون، بلکہ محروم کر دیا، شاید کسی غلط باغ میں آ گئے، ہمارا باغ تو ہم رات چھوڑ کر گئے تھے، وہ تو پھلوں سے لدا ہوا تھا، اس میں تو ہر طرف تر و تازگی تھی، شادابی تھی، یہ ہم کہاں آ گئے؟ بل نحن محرومون، یا شاید ہم محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم، کہا اس نے ان میں سے جو بہتر تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر متوجہ ہوا ان میں سے ایک دوسرے کی جانب، اور وہ باہم ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، انا كنا طاغین، بے شک ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، تبدیل فرما دے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ان کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا قیامت والے دن؟ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ تم سمجھتے ہو ایک جیسے ہی ہو جائیں گے؟ آج دنیا میں ایک جیسے چلتے پھرتے ہیں، ایک جیسی زندگیاں گزارتے ہیں، تمہیں لگتا ہے آخرت میں بھی ایک جیسے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جسے تم اختیار کرو گے، جسے تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر، یعنی تم نے اللہ سے کو قسمیں لے لی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی کرے گا۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں، یعنی قیامت والے دن ان قسموں کو پورا کیا جائے گا۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ان میں سے ان کا ضامن ہے، کون گارنٹی دینے والا ہے ان کو، کس کی بنیاد پر یہ اتنے شور ہیں کہ قیامت والے دن انہیں جنت حاصل ہو جائے گی؟ ام لہم شرکاء، ان کے کوئی شریک ان کے گارنٹر ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، تو وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، ویدعون الی السجود، اور وہ سجدہ کرنے والے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، دنیا میں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، سجدہ کرنے کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا۔ وہم سالمون، جبکہ وہ بالکل صحیح سالم تھے، اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، اس وقت اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج موت کی تاریکی ان پر طاری ہو گئی ہے، آج نزا کی کیفیت ہے، آج ہلنے کے قابل نہیں، اب یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہم سجدے میں جھک جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اب انہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے مجھے اور اسے بھی جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔
وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا. اِنَّ قَیْدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں. فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ، تو وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے. فَهُم یکتبون، تو وہ لکھ لیتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا. صاحب الحوت سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، ان کی طرح نہ ہو جائے. ابھی صبر کیجیے، اس قوم کو ابھی چھوڑ کر آپ نے نہیں جانا. ان میں دعوت کا کام کرتے رہے. ہجرت آپ تب کریں گے جب آپ کو اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کرنے کے لیے. اذ نادا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. وہو مکظوم، اس حالت میں کہ وہ غمزدہ تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ انہیں ان کے رب کی نعمت سنبھال لیتی. لنبذ بالعراء، تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے. وہو مذموم، اس حالت میں کہ وہ الزام دیے گئے ہوتے. فاجتباہ ربہ، تو پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا. فجعلہ من الصالحین، پھر انہیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ آپ کو اپنی نظروں کے سے ہی قدموں سے اکھاڑ دیں گے. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں انہ لمجنون، بے شک یہ تو مجنون ہے. معاذ اللہ. وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے قرآن مجید. اب سورۃ الحاق کا آغاز ہو رہا ہے. انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اور انسان اگر عربی زبان جاننے والا ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال ہے یہ صورت. کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. عمومی طور پر تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے جو آخری منزل شروع کی ہے سورہ قاف سے لے کر، سورہ نمبر 50 سے لے کر سورۃ الناس تک ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب، تو یہ آخری منزل قرآن مجید کی، اس کے اندر صورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ صورتیں ہیں اس میں آخری منزل میں. اور اس منزل میں ہمیں آخرت کا جو مضمون ہے، قیامت کا جو مضمون ہے، وہ بہت شد و مد سے نظر آتا ہے. اس کی پیک آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورۃ القیامہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے قیامت کو مختلف انداز سے پکارا جا رہا ہے اور قیامت کا یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، حق حقیقت سے، وہ حقیقت بن کر رہنے والی، وہ ہو جانے والی، وہ واقع ہو جانے والی. ما الحاقہ، وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی، وہ کیا ہے سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی. وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ حقیقت بن جانے والی کیا شے ہے. کذب ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑا دینے والی. فاما ثمود، پھر جو سمود تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو وہ ایک بڑی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. واما عاد، اور جو عاد تھے، فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، تو ایک ایسی ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو حد سے زیادہ تند و تیز اور سرد تھی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا. 7 راتیں اور 8 دن وہ تیز ترین آندھی چلتی رہی ہے ان کے اوپر مسلسل. فطر القوم فیہا صرعا، تم دیکھو کہ ان لوگوں کو اس میں مرے پڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی رہنے والا دیکھتے ہو تم؟ کوئی باقی نہیں چھوڑا اس عذاب نے. وجاء فرعون، اور فرعون آیا. ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے. والمؤتفکات، اور الٹ جانے والی بستیاں بھی. بالخاطیہ، خطائیں کرتے ہوئے. فعصوا رسول ربهم، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاخذهم اخذۃ رابعہ، تو اس نے انہیں ایک بڑی سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا جب پانی حد سے گزر چکا تھا. لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، نصیحت بنا دیں. وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان، یعنی جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. فاذا نفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا. نفخۃ واحدہ، ایک پھونک ماری جائے گی صرف. وحملت الارض والجبال،
اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فدکتا دکتم واحدہ، پھر وہ ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، اس دن وہ کمزور ہوگا، والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی شے خفیہ نہیں رہے گی، کوئی شے چھپی بھی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لے آئیں گے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کیا خوبصورت الفاظ، یعنی آپ دیکھیں نا، جس کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور اس کو اچھے گریڈز مل گئے، اس کو A+ گریڈ مل گیا ہے، وہ کلاس میں پوزیشن حاصل کر گیا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا رزلٹ کارڈ اٹھا کر ہر شخص کے پاس جا کر اسے دکھاؤں، دیکھیں نا رزلٹ تو دیکھیں میرا، اس کا دل کرتا ہے ہر رشتہ دار کو فون کر کر کے بتاؤں کہ یہ رزلٹ آیا، فیقول، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو پڑھو ذرا میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں نے دنیا میں یقین کر لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، میرا حساب ہونے والا، مجھے اس کا یقین تھا، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو خود، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے، اس حساب کا یقین یہاں آ جائے تو ہم اپنا نامہ اعمال ذرا یہاں مرتب کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ ایک بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو اس عمل کی وجہ سے جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے، یعنی دنیا میں جو تم اعمال کرتے رہے تھے، نیکیاں کرتے رہے، ان کی وجہ سے آج انجوائے کرو، بس آج اعمال نہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اصحاب الشمال میں سے ہو گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وہ کہے گا کسی طرح میرا رزلٹ مجھ سے گم ہو جائے، کسی طرح کسی کو نظر نہ آئے، کہیں کسی طرح وہ ریکارڈ ہی کہیں سے جل کر راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتھا کانت القاضیہ، اے کاش موت آ جائے اور کام تمام کر دینے والی موت ہو جو آج ختم کر دے سب کچھ، کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کاش موت آئے اور میں ختم ہو جاؤں اور یہ حساب کتاب کا سلسلہ نہ ہو، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، میں جو کچھ جمع کرتا رہا تھا آج میرے کسی کام نہیں آ رہا، حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میرا اختیار جاتا رہا، خذوہ فغلوا، اللہ حکم دیں گے پکڑو اسے اور اسے طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایسا کرو ایک زنجیر ایسی پکڑو جس کا ناپ 70 ہاتھ تک ہے، فاسلکوا، اور اسے اس زنجیر کے ساتھ جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ بڑے عظمت والے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے آج یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور کوئی کھانا نہیں ہے پیپ کے سوا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے کوئی نہیں کھاتا سوائے گناہ گاروں کے، کون ایسے کھانے کو پسند کرے گا، کون ایسے مشروب کو پسند کرے گا، سب اس سے نفرت کرنے والے ہوں گے، لیکن بہرحال گناہ گاروں کو یہ دوزخیوں کی پیپ اور اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو استعمال کرنا پڑے گا، فلا اقسم بما تبصرون، پس میں نہیں بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جسے تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن مجید اللہ کا کلام، یہ ایک عزت والے رسول کا لایا ہوا ہے، یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے آغاز، اور میں سنتا جا رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے تو بہرحال میں نے بڑی، اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے بڑی سرگوشی کے سے انداز میں کہا کہ کیا زبردست شاعر ہے بس. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ سرگوشی پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. کہتے ہیں مجھے فوراً احساس ہوا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے سن نہیں رہے، اس کے باوجود بھی انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے انہیں شاعر کہا ہے. لگتا ہے بہت بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے کاہن. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن. یہ تو صرف انہوں نے سوچا تھا حضرت عمر نے، یہ تو سرگوشی بھی نہیں ہوئی، یہ تو دل میں خیال آیا ابھی. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ تھی وہ پہلی چوٹ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر لگی تھی. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر کہہ دیتے یعنی اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. یعنی اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، قرآن مخلوق میں سے کسی کا کلام ہوتا اور اسے اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا، کوئی ایک آیت بھی ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی، تو فرمایا ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرت کاٹ کر رکھ دیتے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو کوئی بھی تم میں سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا اس کام سے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جھٹلانا باعث حسرت ہوگا کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن واقعی یقینی طور پر حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں والا ہے. یہ الحمدللہ سورۃ الحاقہ کا اختتام ہوتا ہے. یہیں پہ انشاءاللہ تعالی ہم بریک کریں گے، اور بریک کے فوراً بعد جب انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے تو بہت اہم صورتیں ہیں سیریز میں جو انشاءاللہ تعالی آج آ رہی ہیں. 27ویں شب ہے، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہم سورۃ المعارج پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ نوح پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور انشاءاللہ سورۃ القیامہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ترتیب رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو بہت اہم صورتیں ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.